عرفی اس پرانے اور تاریخی شہر خان گڑھ کے آخری حصے میں ایک پرانے سے مکان میں رہتا تھا۔ اس کا مکان دوسرے مکانوں کی لمبی قطار کے بالکل بیچ میں واقع تھا۔ ان سب کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ ایک دن عرفی اپنے مکان کے صحن میں کیاری کے پاس ٹہل رہا تھا کہ صحن کی دیوار کے دوسری طرف سے اسے ایک لڑکے کا چہرہ نظر آیا جس کی عمر 13-14 سال ہوگی۔ اس لڑکے کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا کیونکہ برابر والے مکان میں اس نے کبھی کسی لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہاں تو صرف 2 بوڑھے بہن بھائی دانیال صاحب اور سریا بیگم رہا کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی ملازمہ اور ایک بوڑھا سا نوکر بھی رہتا تھا۔ ان کے علاوہ اس نے کبھی بھی اس مکان میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب اس اجنبی لڑکے کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے دیوار کے پاس جا کر اس لڑکے کو آواز دی، سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اشر ہے، اور تمہارا نام؟ میں عرفی ہوں۔ تم اس مکان میں کب آئے؟ میں اپنے ابو کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتا ہوں۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرے ماموں اور خالہ یہاں رہتے ہیں۔ میری امی کو ڈاکٹر نے آب و ہوا بدلنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ میں امی کے ساتھ آیا ہوں، مگر میرا یہاں دل نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے تو اپنے ماموں اور خالہ عجیب سے نظر آتے ہیں۔ خالہ ہر وقت بہکی بہکی باتیں کرتی رہتی ہیں اور ماموں پتہ نہیں چھت والے کمرے میں کیا کرتے رہتے ہیں۔ کہتے کہتے اشر کی آواز بھرا گئی۔ اس کی باتیں سن کر عرفی کو اس سے ہمدردی سی ہو گئی۔ وہ پھر بولا، تمہارے ماموں کیا کرتے رہتے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ کچھ خبتی سے ہیں۔ چھت پر ان کا کمرہ ہے اور خالہ سریا نے مجھے ان کے کمرے میں جانے سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی ماموں مجھ سے بولتے ہیں تو خالہ سریا فوراً ہی ان کی بات کاٹ دیتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ اشر کو پریشان نہ کرو، کبھی کہتی ہیں کہ اس کی سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آئیں گی، اور کبھی مجھے یہ کہہ کر چلتا کر دیتی ہیں کہ جاؤ، جا کر باہر کھیلو۔ تمہارے ماموں تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معلوم نہیں، ویسے کل رات کی بات بتاؤں تمہیں؟ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو میں نے ایک عورت کی چیخ سنی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ماموں دانیال کی کوئی پاگل بیوی بھی ہیں جن کو وہ کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ مجھے تو یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ پراسرار لگنے لگا ہے۔ مجھے پراسرار چیزیں بہت پسند ہیں، عرفی نے کہا، مگر مجھے پسند نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، اشر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ عرفی اور اشر کی پہلی ملاقات تھی۔ ان کے اسکولوں کی چھٹیاں تھیں۔ وہ ایک جیسی عمر کے تھے اور دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے۔ ان میں بہت جلد دوستی ہو گئی۔ جب بھی اشر عرفی سے ملتا تو وہ ہر بار اپنے ماموں دانیال اور خالہ سریا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتاتا جنہیں عرفی بڑے شوق سے سنتا۔ ایک دن موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ اس کے بعد بارش بھی ہونے لگی تو اشر اور عرفی کی ملاقات نہ ہو سکی، مگر دوپہر کے بعد جب بارش رک گئی تو عرفی کھیلنے کے لیے باہر نکل آیا اور اشر کو دیکھ کر کہنے لگا، میرے گھر کی چھت پر کونے میں ایک الگ تھلگ سا چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ میں اکثر اس میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کمرے کے اندر ایک دروازہ بھی ہے۔ اس کو کھول کر چند سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ میری امی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ سیڑھیاں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ سرنگ نما راستہ پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ میں اس سے آگے کبھی نہیں گیا۔ چلو آج میرے ساتھ چلو، دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں نکلتا ہے۔ اشر بھی صبح سے گھر میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، اس لیے وہ فوراً تیار ہو گیا۔ دونوں چھت پر اس کمرے میں پہنچے جس کے بارے میں عرفی نے اشر کو بتایا تھا۔ اشر نے جب گول بانس سے بنی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھا تو اسے تھوڑا سا ڈر لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیچے گر جائے گا، مگر پھر ہمت کر کے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پھر اس نے رک کر کہا، عرفی، اگر یہ راستہ کسی کے گھر میں نکلا تو کیا ہوا؟ چوری کا الزام لگ جائے گا؟ نہیں، ہم تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ہمارے گھر سے کہاں جاتا ہے۔ تو پھر آگے چلوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی خالی مکان میں پہنچ جائیں اور وہاں کوئی بھوت ہمارے استقبال کے لیے بیٹھا ہو۔ اشر، تم بہت بزدل ہو۔ جب میں نہیں ڈر رہا ہوں تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس کے بعد اشر نے پہلے کچھ سوچا اور پھر اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ وہ بہت احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہا تھا کیونکہ فرش بھی بانس کے ڈنڈوں کا تھا۔ ان پر سے اگر پیر پھسل جاتا تو ان کی خیر نہ ہوتی۔ عرفی اشر کے بالکل پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے ان کی رفتار اور بھی سست تھی۔
وہ دونوں دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اس خیال سے ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے کہ یہ راستہ پتہ نہیں کہاں نکلے گا۔ کافی دور چلنے کے بعد اشر رک گیا، آگے راستہ بند تھا۔ اشر نے دونوں ہاتھوں سے ٹٹولا تو اس کے ہاتھ میں ایک دروازے کا ہینڈل آ گیا۔ اشر کے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ نہ جانے دوسری طرف کیا ہوگا۔ اندھیرے میں وہ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر اشر نے ہمت کر کے دروازے کے ہینڈل کو اپنی طرف کھینچا۔ ایک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی تیز روشنی سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے آنکھیں جھپکا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ کسی چھت پر نہیں تھے بلکہ ایک سجے سجائے کمرے میں تھے۔ کمرہ خالی تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ عرفی نے آگے بڑھ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کمرہ خاصا بڑا تھا اور اس کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں میں الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف آتش دان تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ آتش دان کے بالکل سامنے ایک بڑی سی آرام کرسی پڑی ہوئی تھی۔ کرسی کی پشت ان دونوں کی طرف تھی۔ کرسی کے قریب ایک میز پر کچھ کتابیں، سادہ کاغذ، قلم، دوات اور ایک چھوٹی سی دوربین بھی رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک خوبصورت سی تھالی میں پیلے اور ہرے رنگ کی بہت سی انگوٹھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیکھنے میں وہ عام سی انگوٹھیاں معلوم ہوتی تھیں مگر وہ بہت چمکدار تھیں۔ اتنی چمکدار انگوٹھیاں عرفی نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی مگر نہیں، اشر اور عرفی نے جب غور کیا تو انہیں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں وہ آواز کس چیز کی تھی مگر بالکل صاف سنی جا رہی تھی۔ عرفی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر اس نے اشر سے کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ آواز کیسی ہے؟ جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ اشر بھی سہما ہوا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے عرفی سے کہا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہوں۔ آؤ اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے بھاگ چلیں۔ عرفی نے انگوٹھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر ان انگوٹھیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چھوڑو ان انگوٹھیوں کو، چلو جلدی سے واپس چلیں، اشر نے جھنجھلا کر کہا۔ مگر ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ آتش دان کے آگے رکھی ہوئی اونچی پشت والی آرام کرسی گھومی اور ایک دبلا پتلا عجیب سے چہرے والا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اشر کے ماموں دانیال تھے۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ماموں دانیال کو دیکھ کر تو عرفی اور اشر کے اوزان جاتے رہے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ دانیال کا گھر تھا اور وہ اس کمرے میں تھے جہاں اشر کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اگر ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ وہ ماموں دانیال کے کمرے میں پہنچ گئے ہیں تو وہ شاید کبھی ادھر نہ آتے، مگر اب تو غلطی ہو چکی تھی۔ ماموں دانیال بہت لمبے اور دبلے تھے۔ ان کی داڑھی مونچھیں بالکل صاف، ان کی طوطے جیسی ناک اور چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں اس وقت بالکل اس جادوگر جیسی معلوم ہو رہی تھیں جس کا قصہ انہوں نے اپنے اسکول کی کہانی کی کتاب میں پڑھا تھا۔ ماموں دانیال کے لمبے لمبے بال ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اشر کی تو زبان ہی گنگ ہو گئی۔ ماموں دانیال نے غصے سے ان دونوں کو گھورا اور پھر آگے بڑھ کر وہ دروازہ بند کر دیا جس کے ذریعہ سے وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے دروازے میں تالا بھی ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر اشر اور عرفی کی سانسیں رکنے لگیں۔ بچوں کے خوف زدہ چہروں کو دیکھ کر ماموں دانیال مسکرا دیے۔ ان کے پیلے پیلے بھدے اور گندے دانت عرفی کو بہت برے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے مدت سے اپنے دانت صاف نہیں کیے ہیں۔ وہ دونوں لڑکوں کو کچھ دیر خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر بولے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے بھانجے صاحب اپنے ساتھ اپنے پڑوسی دوست کو بھی یہاں لے آئیں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس وقت تم دونوں کے آنے سے میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ عرفی جلدی سے بولا، دانیال صاحب معاف کیجیے گا، مجھے تو یہ اشر یہاں لے آئے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، در حقیقت تم دونوں بڑے اچھے موقع پر آئے ہو۔ میں اس وقت ایک تجربہ کر رہا ہوں اور یہ تجربہ بہت ہی اہم ہے۔ اس تجربے کی کامیابی یا ناکامی کا پتہ جب ہی چلے گا جب تم میری مدد کرو گے۔ یوں تو میں یہ تجربہ ایک خرگوش پر کر چکا ہوں مگر ظاہر ہے خرگوش یہ نہیں بتا سکتا کہ اس پر کیا گزری۔ اس کے علاوہ میں نے اس خرگوش کو جہاں اپنے تجربہ کے ذریعے بھیجا تھا وہاں سے میں اسے واپس نہیں بلا سکتا۔ دیکھیے ماموں دانیال، اشر نے کہا، آپ ہمیں واپس جانے دیجئے، میری امی الگ پریشان ہوں گی اور عرفی کی امی بھی اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔
ہم کہہ کر بھی تو نہیں آئے ہیں، آپ ہمیں واپس جانے دیجئے۔ واپس؟ ماموں دانیال نے تیوری چڑھا کر اشر کو گھورا اور اشر اور عرفی ایک دوسرے کو بے بسی سے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں برے پھنسے۔ پھر ہمت عرفی نے کی، خیر اس وقت تو ہمیں جانے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم پھر آ جائیں گے۔ مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم واپس آ جاؤ گے؟ ماموں دانیال نے کہا، اور جیسے انہیں کوئی خیال آیا وہ بڑی نرمی سے بولے، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہیں روکنے والا کون ہوتا ہوں، اور یوں بھی مجھ جیسے بوڑھے اور خبتی انسان کی بات کوئی کیا سمجھے گا۔ پھر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر بڑی اداسی سے کہا، تمہیں کیا معلوم کبھی کبھی میں اپنے آپ کو کتنا اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، تم لوگ جا سکتے ہو، مگر جانے سے پہلے میں تم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ماموں دانیال کی باتیں سن کر عرفی کو ان سے ہمدردی سی ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں، انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ پھر ماموں دانیال نے عرفی سے کہا، اس تھالی میں کچھ انگوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، تمہیں جو پسند ہے لے لو، مگر ہری والی نہ لینا، وہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہاں پیلی انگوٹھی تم لے سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر عرفی کچھ حیران ہوا۔ چمکدار انگوٹھیاں بہت اچھی لگ رہی تھیں، اس نے سوچا کہ وہ خوبصورت انگوٹھی اپنی امی کو دے دے گا۔ وہ انگوٹھیوں والی تھالی کی طرف بڑھا کہ اس میں سے ایک انگوٹھی اٹھا لے تو دانیال کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی جو اشر کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ زور سے چیخا، عرفی خبردار، ان انگوٹھیوں کو ہرگز نہ چھونا۔ مگر دیر ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ چیخا عین اسی وقت عرفی نے ایک پیلی انگوٹھی اٹھائی اور اچانک عرفی غائب ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف اشر اور اس کے ماموں دانیال تھے۔